آپ کو اپڈیٹ کریں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا، خاص طور پر پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور بھی کیا گیا۔ سپہ سالار نے ایک بار پھر بھارت پر واضح کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب بھی دیا جائے گا۔ فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، سردار حمید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ فورم کا بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید اظہار تشویش کیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ بالخصوص پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ فورم نے تشویش ظاہر کی کہ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب بھی دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکا نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اندرونی انتظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ان اندرونی مسائل کو ہمیشہ کے لیے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ شرکا کانفرنس نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹس کو اس طرح کے واقعات سے بھارت یک طرفہ چالوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ 2019 میں دیکھا گیا کہ جب بھارت اسٹیٹس کو نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ شرکا نے کہا کہ پہلگام کے حالیہ واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان دو عوامل میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گردی پراکسیز کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ شرکا فورم نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسی تناظر میں بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاز معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانون اور پابندیاں بنیادی آبی حقوق کو بھی غصب کرنے کے در پہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام بھی پیدا ہوگا۔ شرکا کانفرنس نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی اقدامات بین الاقوامی قوانین کے سرحد خلاف ورزی ہے اور ناقابل قبول ہے۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فورم نے واضح کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ شرکا کانفرنس نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کی امن و ترقی کا راستہ کسی بھی بلا واسطہ یا پراکسیز کے ذریعے پھیلائے جانے والی دہشت گردی، جبر یا جوہریت سے نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف کا ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشنل تیاریوں اور مورال پر تمام فارمیشن اور اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔